السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر سامعین گرامی، اسلام میں ختنے کا حکم ہے۔ ختنے کی بڑی تاکید ہے، ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں ختنہ کرائی جاتی ہے اور جو عضو تناسل کے اوپر وہ جو باہر جو ایکسٹرا چمڑی ہوتی ہے اس کو کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے بچوں کے بچپن میں ہی۔ تو اس بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ اس ختنہ کو کیوں کرایا جاتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، حکمت کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں۔ تو آج سوچا کہ ختنہ اسلام میں کیوں ہوتی ہے، اس کے کیا مقصد ہے، فائدے اس کے کیا ہیں، حکمتیں کیا ہیں۔ تو اس بارے میں کچھ دو تین باتیں آپ سے ہم ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے ایک تو ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ اسلامی احکام پر ہمیں بصیرت حاصل ہوگی، ہمیں یقین ہوگا، ہمیں بصیرت حاصل ہوگی، ہمیں فخر ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں جو دین اور دنیا کی ساری بھلائیاں ہمیں بتا کر گئے، اور اسلام پر چلنے میں دین اور دنیا کی کتنی بھلائیاں ہیں، دنیا کے اعتبار سے کتنی بھلائیاں، آخرت کے اعتبار سے کتنے فائدے ہیں، یہ سب ہمارے اس اسلام میں الحمدللہ موجود ہیں۔ ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں۔ خیر دوستو بزرگوں، جتنے بھی اسلام کے احکام ہیں، جتنے بھی، وہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ ان میں ہمارا دنیا کا فائدہ پہلے ہے اور آخرت تو ہے ہی۔ بہرحال جتنے بھی دین کے احکام پر ہم چلیں گے، آخرت میں ان کا ہمیں اجر ملے گا، جنت ملے گی، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اسی سلسلے کے ایک کڑی دوستو بزرگوں یہ ختنہ ہے۔ ختنہ کے آج آپ کے سامنے ہم صرف 5 فائدے ذکر کریں گے، صرف 5۔ اگر آپ گہرائی میں جائیں، مزید ریسرچ کریں تو آپ کو 20 فائدے مل جائیں گے۔ باقاعدہ ریسرچ کی جاتی ہے، سائنسداں تحقیق کرتے ہیں، اسلام کے باقاعدہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے بہت سارے لوگ یہ پیچھے پڑتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں نعوذ باللہ کیڑے نکالیں، اس کے احکام کے بارے میں ہم لوگوں کے سامنے برائیاں بیان کریں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اسلام کی گہرائی میں ریسرچ کرتے کرتے چلے جاتے ہیں اور آخر میں اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر اور اسلام کے دنیا اور آخرت کے فائدے جو اسلامی احکام میں ہیں ان کو دیکھ کر بالآخر وہ اسلام لانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یقیناً ہے ہی ایسا مذہب ہمارا دوستو۔ باقاعدہ کتاب ہے اردو میں، شاید ہو سکتا ہو ہندی میں یا انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا نہیں ہوا، سنت نبوی اور جدید سائنس۔ اس میں جدید سائنس کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جتنی بھی ہیں ان سب کو سمجھایا گیا کہ دیکھو اس سنت میں یہ فائدہ، اس سنت میں یہ فائدہ، ایسے بہت سارے فائدے شمار کیے گئے۔ یہاں پر آپ کے سامنے بھی ہم جو شمار کرا رہے ہیں یہ اسی کتاب میں اور دیگر جگہوں پہ باقاعدہ ریسرچ کی گئی کہ ختنہ میں کیا فائدے ہیں، اسی کی روشنی میں آپ کے سامنے ہم یہ بیان کر رہے ہیں۔ حالانکہ ریسرچ کریں گے تو آپ کو 20 فائدے ملیں گے۔ سب سے پہلا فائدہ دوستو بزرگوں ختنہ کا یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو گویا اس حکم پر عمل کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو خوشی ملتی ہے۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے۔ دوسرا فائدہ اس کا دوستو بزرگوں یہ ہے کہ وہ جو چمڑی ہوتی ہے جس کو اگر کاٹا نہ جاوے تو اس کی وجہ سے جو پیشاب کی نالی ہے اس میں پیشاب کے قطرے رہ جائیں گے، 1 2 3 بوند بھی اگر اندر رہ گئے تو اس کی وجہ سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن کے بڑھنے کا خطرہ رہتا ہے۔ تو اس چمڑی کے کاٹ دینے کی وجہ سے، ختنہ کرا دینے کی وجہ سے اندر جو نالی ہے پیشاب کی اچھے سے صاف رہے گی اور انفیکشن کے خطرات بہت کم ہو جائیں گے۔ یہ دوسرا فائدہ۔ تیسرا فائدہ، جب وہ چمڑی وہاں ظاہر سی باتیں لگی ہوئی ہے تو انسان کو جب بھی پیشاب وہ کرے گا یا جب بھی احتلام ہوگا یا بیوی سے صحبت کرے گا یا جو بھی ایسا کام ہو تو اندر جو ویریہ ہے اس کے نطفے کے جو بھی ہیں اس کے قطرے اندر رہ جاویں گے، پیشاب کی بوندیں اندر رہ جاویں گی، جس کی وجہ سے اس چمڑی میں بھی انفیکشن ہو جاوے گا اور اس انفیکشن کی وجہ سے اندر بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ تیسرا فائدہ ہے کاہیں کا، ختنہ کرا لینے کا۔ اسی سے ریلیٹڈ چوتھا فائدہ دوستو بزرگوں یہ ہے کہ ختنہ کرا لینے کی وجہ سے پیشاب کی نالی کے اندر ہونے والا کینسر اس سے حفاظت ہوتی ہے۔ ہاں، جب وہی قطرے بار بار اندر رکیں گے تو وہی انفیکشن آگے چل کر کینسر کا روپ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ باقاعدہ ریسرچ ہے، آپ دیکھنا، آپ کے سامنے گوگل ہے، آپ انٹرنیٹ ہے آپ کے پاس، آپ جب چاہیں اس کو ریسرچ کر سکتے ہیں کہ جو ممالک، جو کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر ختنہ کرانے کا رواج ہے تو ان ممالک میں، ان کنٹریز میں پیشاب کی نالی کے انفیکشن کا جو فیصد ہے وہ انتہائی کم ہے، یعنی کہ نہ کے برابر ہے۔ اور جہاں جن ممالک میں یا جو لوگ ایسے ہیں جو نہیں کراتے ہیں ختنہ تو ان کو یہ انفیکشن اور اللہ معاف فرمائے آگے چل کر بڑی بڑی بیماریاں اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اس میں 5واں فائدہ دوستو بزرگوں ریسرچ میں جو بات آئی ہے، جو میں نے یہاں پر نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جن کی ختنہ ہو جاتی ہے نا، جن کی وہ زائد چمڑی کاٹ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر وہ جب ان کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ میاں بیوی والی جب زندگی گزارتے ہیں نا تو اس بیوی کو اس مرد کی وجہ سے انفیکشن کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر کسی کی ختنہ نہیں ہوئے اور وہاں پر انفیکشن ہے تو وہ جب میاں بیوی ساتھ میں رہیں گے، ساتھ میں سوئیں گے تو وہی انفیکشن ظاہر سی بات ہے بیوی میں بھی پہنچے گا۔ اس لیے جن مردوں کی ختنہ ہو جاتی ہے ان کی بیویاں بنسبت
بنسبت دوسرے مردوں کے زیادہ تندرست ہوتی ہے۔ رحم جو ہوتی ہے نا، بچہ دانی، یوٹرس جس کو کہا جاتا ہے، اس کے انفیکشن سے بچانے کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے کہ مرد حضرات ختنہ کرا لیں۔ یہ کھل کر تھوڑے سے اس کے فائدے ہم نے بیان کیے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ اسلام میں صرف ختنہ کا ہی نہیں بلکہ جتنے احکام ہیں، جتنے بھی احکام ہیں، آپ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گہرائی سے آپ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں آپ سائنس کی روشنی میں ریسرچ کریں گے نا، تو ایک ایک سنت میں آپ کو سینکڑوں فائدے نظر آتے جائیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام پر جمائے، اسلامی احکام کی ہم کو بصیرت دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں موت تک اللہ تعالیٰ چلاتا رہے، تاکہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے، بہتریوں سے اور فائدوں سے ہم خوب مالا مال ہوں۔